بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہید کربلا زندہ ہیں جب قرآن کہتا ہے پھر یہ زندوں پہ سینہ زنی اچھی نہیں لگتی. روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. تم سینہ پیٹ کر کہتے ہو یا حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین. محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. چنانچہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے. چنانچہ اس مہینے کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، اس مہینے کا احترام عیسائی بھی کرتے ہیں، اس مہینے کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے آپسی اختلاف کو حرام سمجھا کرتے تھے، اور یہ مہینہ ہمیشہ اپنی عظمتوں اور رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہمیشہ اپنے اس پر قائم ہے. چنانچہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے جن کو یہاں گنانا بہت مشکل ہے. تو میں شارٹ کٹ بول کے آگے چلتا ہوں کہ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا. اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اسی مہینے میں ہوئی. اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. اسی مہینے میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا تو امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہی مہینہ ہوگا. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کو منحوس اور نامبارک سمجھتی ہے. اس مہینے میں زیب و زینت اختیار کرنے کو، وہ اچھا اور خوبصورت لباس پہننے کو اور ان کی عورتوں اپنی شوہروں کے لیے سنگار کرنے کو وہ برا سمجھتے ہیں. ان کے وہ اس مہینے میں خوشی کی کوئی تقریب، شادی بیاہ یا کوئی اور بھی تقریب وہ منعقد کرنے کو برا سمجھتے ہیں. ان کے نظریے کے مطابق اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا. لہذا ان کی نظر میں یہ مہینہ رنج و غم کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں، کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی دن، کوئی مہینہ کسی شخصیت کی موت یا کسی شخصیت کی شہادت کی وجہ سے منحوس اور نامبارک نہیں ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ وقت اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے اور اس کی طرف نحوست کو منسوب کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے. حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا بید الامر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ جو ہے میرے تابع ہے، زمانہ کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کوئی دن، کسی مہینے یا کسی سال کو برا اور منحوس سمجھتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. لہذا رمضان المبارک میں یا اسی طرح شب قدر میں، عید الفطر میں یا جمعہ کے دن کسی شخصیت کا اس دنیا سے چلے جانا یا ان کی موت کا آ جانا یا کسی شخصیت کو عظیم الشان شہادت کا نصیب ہو جانا، یہ ان کی خوش نصیبی اور ان کی خوش قسمتی کی بات ہے. میں سلام کہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، ان کی شہادت سر آنکھوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس مہینے کو چنا. اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، ان کے شہادت کے مقام و مرتبہ کو اور مزید بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا. اگر ماہ محرم منحوس مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پہلی شادی اس مہینے میں کبھی نہ فرماتے، اور یہ بھی کبھی نہ فرماتے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ بھی کبھی ارشاد نہ فرماتے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 سال گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 دن کی اضافہ کر لیا کرو، اس لیے کہ عاشورہ کے دن یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں. اس کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہودی جو ہے صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور تم جو ہے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا کرو تاکہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے. یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ
مشابہت کسی برے کام میں نہیں بلکہ ایک عبادت کے اندر ہے، اور جس نبی کو ایک عبادت کے اندر مشابہت پسند نہیں تو پھر اس نبی کو کھانے پینے میں، رہن سہن میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گھروں مکان والی زندگی میں، دکانوں مکان والی زندگی میں، عہدہ اور اقتدار والی زندگی میں، پیدائش میں، یعنی غرض کسی بھی زندگی میں، کسی بھی شعبے میں پھر کافروں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طریقے کو کس طرح پسند کیا جا سکتا ہے؟ پھر وہ کس طرح اس کی مشابہت کو اختیار کرنا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی جیسی شکل و صورت اختیار کرے گا یا ان کی طرح ان کے جیسے وہ مجلس میں شرکت کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا اس بزرگ کو اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تو مغفرت فرما دی، مگر میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو جو دنیا میں دوسری قوم کے مشابہت وہ اختیار کرتے تھے، دوسری قوموں کے طریقے پر چلتے تھے، ان کو بہت سخت عذاب میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی ہو اور وہ ان کے جیسے نہ ہو گئے ہوں۔